تو اس کا مطلب ہے قطبی میں کچھ تو ہے۔ راشد بھائی ماشاء اللہ، راشد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ آپ دیکھیے راشد بھائی، میں ایک چیز پر غور کر رہا ہوں، اتنے بڑے یعنی قبلہ عالم جنہیں کہا جائے، اور مشائخ کے مشائخ، شیخ المشائخ جن کے اوپر آج تو جس کو دیکھیں مطلب بندے کو شیخ المشائخ بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، غریب نواز، بندہ نواز سے نیچے تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی میں نے اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو اس کو غریب نواز، جیسے ہمارے حسنین بھائی ہیں، کیمرہ میں نے بولوں بڑے غریب نواز آدمی ہیں، اب وہ حسنین بھائی ماشاءاللہ پیارے آدمی ہیں، تو یہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بن گیا ہے کہ بھئی آپ غریب نواز کسی بھی معظم بندے کے لیے جن کے کوئی مطلب عزت شرف والی بات ہے، تو عزت شرف ہے، نو ڈاؤٹ، اس پر کوئی وہ کلام نہیں ہے، لیکن آنا ہے تو ادھر سے ہی آنا ہے، جیسے راضی دوراں، کلندر دوراں، مطلب اس طرح کر کے اب القاب تو بڑے جسے یوں بولیں راشد بھائی ڈی ویلیو ہی ہو گئے ہیں، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ بزرگان دین اتنے بڑے مطلب مشائخ کے بھی شیخ جو ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے اندر، علم دین پڑھنے میں اپنا اتنا وقت جو ہے وہ صرف فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے علم میں کچھ تو ہے۔ جی، کسی بھی بزرگ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں کتب میں، تو ان کے سوانح حیات میں جو مختلف مضامین ہوتے ہیں اور ہیڈنگز ہوتی ہیں، تو ابتدائی تعارف اور کہاں کی ولادت تھی، خاندان کا نسب اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کرامتوں، ولایتوں اور شہرتوں کے بیان سے پہلے ایک چیپٹر آتا ہے، وہ ہوتا ہے حصول علم دین کا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کسی بھی بزرگ کی آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کے ابتدائی تعارف اور ان کی مقام شہرت و مقام ولایت و کرامت کے بیان کے بیچ میں درمیان میں واسطے کے طور پر علم آتا ہے، کیونکہ نسب کی وجہ سے کوئی فضیلت پا جائے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نسب ہے، لیکن عام طور پر نسب کی وجہ سے فضیلت نہیں سمجھی جاتی۔ تو علماء دین جو علوم دینیہ عام کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اسی علم کا فیضان ہوتا ہے کہ پھر انسان کو رائے سلوک میں بھی ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ امام علیہ سنت نے بھی اس حقیقت کو اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ معرفت میں اور طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے انسان پر، غیب کے اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کا جو بندے کو نور اور عرفان عطا فرماتا ہے، تو طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے وہ شریعت پر عمل کا نتیجہ اور انعام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی جو شان و عظمت ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی چیز علم دین کی برکت تھی کہ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے اپنے شہر کے علماء سے بھی استفادہ کیا، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی آپ کا علم کی غرض سے جانا ہوا، اور پھر جس طرح عدنان بھائی نے ذکر فرمایا کہ ان کے شیخ اور ان کے جو استاد ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں دہلی شریف بھی آپ کا جانا ہوا، اور ایک عرصے تک آپ ان سے شرف تلمذ حاصل کرتے رہے۔ اور علم دین کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی مرتبہ ملتا ہے، شان اور عظمت ملتی ہے، تو اس کے پیچھے ادب اور تعظیم کا جو عنصر ہوتا ہے یہ کار فرما ہوتا ہے۔ ادب بعض اوقات بندے کو ایسی منزلیں طے کروا دیتا ہے جو ظاہری مشقتوں سے اور ظاہری اسباب سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ راہ طریقت کے حوالے سے، راہ سلوک کے حوالے سے بڑے با ادب تھے۔ جو آپ کے شیخ ہیں خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرماتے ہیں اپنے مرید کے بارے میں کہ یہ جو میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے نور محمد، انہوں نے کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور مجھے کوئی تکلیف کا موقع بھی نہ دیا۔ اور شیخ سے، اپنے استاد اور اپنے پیر سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب تک خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے، دنیا میں جلوہ گر رہے، تو خواجہ نور محمد ماہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے آپ اپنے علاقے میں رہتے، قوم کو اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے، اور 6 مہینے اپنے شیخ کی صحبت پانے کے لیے دہلی شریف میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر جب درس نظامی کا یا بھی کسی بھی علم کے سلسلے کا جو اختتام ہوتا ہے، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے استادوں سے بظاہر کنیکٹ نہیں رہتے، دعاؤں میں تو یاد رکھتے ہیں، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد بھی، کچھ بن جانے کے بعد بھی
اپنے مشائخ سے اپنے اساتذہ سے مربوط رہنا چاہیے اور ظاہری طور پر بھی ان کا فیضان لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی راشد بھائی نے جو ہے وہ ایڈ فرمایا۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو اولیاء کرام ہیں اور حقیقی اللہ والے ہیں اور اللہ والے بنانے والے ہیں، ولی گر ہیں، سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے آستانوں کا نام لیا ہے عدنان بھائی نے۔ چشتیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم عظیم مشائخ ہیں جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت جو ہے وہ سیال شریف والے بزرگ ہوں، حافظ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، حضرت ان کے آگے مطلب بزرگ ہیں، شہزادے ہیں، اور بھی مطلب جتنے بزرگ ہو گزرے ہیں سیال شریف کے، ان کو جو ہے وہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آج تک جو ہے وہ نام گونج رہا ہے اور یہ گونجتا رہے گا۔ ایسی شان والے، ایسی عظمتوں والے بزرگان دین جس آستانے سے وابستہ ہیں اور جہاں سے یوں سمجھ لیں کہ فیض پایا ہے حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اس کے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی شان کیا تھی، جنہوں نے اتنے شان والے آگے بنا دیے، ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن علم کے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اس سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل یہی جو بزرگان دین کا فیضان ہے، اسے آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ امیر سنت ہمیں بار بار علم دین حاصل کرنے کے لیے کبھی مدنی قافلوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ خود ملفوظات عطا فرما رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں اس میں جو ہے وہ شرکت کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف کورسز ہیں یہ کرنے کا آپ ذہن عطا فرما رہے ہیں، تو اس پر ہماری بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، علم حاکم ہے اور حال محکوم ہے، علم ہادی ہے، علم ہادی ہے اور حال یہ تابع ہے، علم امام ہے اور حال ماموم ہے۔ اور یاد رکھیے، کہنے والے یہ بھی کہہ گئے کہ حال اس کی مثال اس منہ زور گھوڑے کی سی ہے کہ اگر اس میں علم کی لگام نہ ڈالی جائے تو پھر یہ اپنے اوپر سوار ہونے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ یہاں خالد بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بزرگوں کی ہم نے سیرت جو پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہر جو ایول ہوتا ہے اس کے آگے بند باندھتے ہیں، برائی کے آگے بند باندھنا ہے اور اس کا سد باب کرنا ہے، اور جو برائی میں پڑا ہوا ہے اسے وہاں سے کیا کرنا ہے، نکالنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک روش جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا، اس کو اس غلط کام کی آپ اجازت بھی دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے تھپکاتے بھی رہیں، پیٹ بھی تھپکتے رہیں، اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی کیا کریں، اس کو بھی بھئی ٹھیک ہے یہ بھی کر رہا ہے، تو اس کو لوگ جو ہے وہ صوفیاء کا مشرب اور صوفیاء کا مطلب اس طرح سے وہ نام دے رہے ہیں، بھی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ تو اس پر بھی کچھ روشنی میں چاہوں گا آپ کچھ ڈالیں، آپ بھی بات کریں، عدنان بھی بات کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگوں نے جہاں پر بندہ غلط جا رہا ہے، غلط سمت میں جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن صحیح کی ہے، اس کو غلط اور صحیح کی پہچان بتائی ہے، غلط سے روکا ہے اور صحیح کی طرف اس کا رخ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور جہاں جس کے اندر ایک طغیانی ہے یا جس کے اندر ایک بغاوت ہے تو اس بغاوت والے کا بھی پھر ویسے ہی جو ہے وہ علاج کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا مطلب کون بزرگ جو ہے وہ عظمت اور شان والا، اللہ اکبر، آج اگر ہم دیکھیں بڑی عظمت شان والے بزرگ ہیں، کتنی عظمت شان والے ہیں حضرت مجدد الفسانی، لیکن آپ کے دور میں جو فتنہ سامنے جس نے سر اٹھایا، آپ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء کرام کی سیرت میں آپ کو ملے گا، تو اس پر بھی خالد بھائی میں چاہوں گا آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को जो एक तुर्रा अता फरमाया है, जो इनके इम्तियाजी औसाफ हैं, उसमें से ये भी रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। एक आम मोमिन की मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया वल मुमिनूना वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन जो हैं ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं। ये अमरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। इनका काम ये होता है कि ये नेकी का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। बुराइयों से रोकना एक आम मोमिन के औसाफ में से है। हाँ जी। तो जो शख्स पेशवा हो मोमिनों का, अल्लाहु अकबर, ईमान वालों का मुक्तदा हो और खुद ये कहने वाला हो कि चाहे खुद कहने वाला ना भी हो, दुनिया उसको ये कहने वाली हो कि ये अल्लाह के रास्ते पर चलाने वाला है, अल्लाह के रास्ते की हिदायत देने वाला है, तो कम अज कम ये तो तस्लीम करना ही पड़ेगा ना कि वो हक को हक और बातिल को बातिल कहने वाला। बिल्कुल। अच्छाई और बुराई दोनों को एक कर देना और फिर कहना कि जनाब यही दुरुस्त है, और ये बड़ा एक जिसको आपने इशारा किया कि ये सूफिया का तरीका है। सूफिया का ऐसा तरीका किस दौर में रहा, कभी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। ये वो नुफूस कुदसिया हैं जो हमेशा हक को हक कहा करते थे, बातिल को बातिल कहा करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देख लीजिए, इनसे बड़ा सूफी बरे सगीर में कहाँ आप ढूंढते हैं। लेकिन जहां मामला हक का आता है तो वहां हक कहते हैं, डट जाते हैं। ये नहीं कि सजदा अल्लाह को इब्लीस से याराना भी इनकी सिफात में मिलेगा ही नहीं। वाह वाह वाह। सूफिया है, ये हक और बातिल में इम्तियाज न सिर्फ अपने लिए करते हैं, बल्कि जो इनके पीछे आने वाले हैं, मुत्तबीईन हैं, वो भी इनकी सीरत को देखते हुए हक को हक और बातिल को बातिल कह रहे होते हैं। इनकी काफी सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। खुद हजरत सैयदुना नूर मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, महारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी सीरत में हम देखें तो इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं जी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिसको नेकी का हुक्म दिया करते, बल्कि खुद बार बार ना हर साल उस शरीफ तशरीफ ले जाया करते। तो किसी ने पूछा कि आप, बल्कि खुद फरमाने लगे अपने एक मुरीद से, आपको पता है मैं हर साल उच्च क्यों आता हूँ? तो कहने लगे कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम आप क्यों तशरीफ लाते हैं। फरमाया कि मेरे ना पीर साहब ने मुझसे ये इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा एक मुरीद ऐसा होगा जो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ एक बहुत बुलंद मकाम रखता होगा, लेकिन वो मिलेगा तुम्हें उच्च शरीफ से। तो हर साल उच्च शरीफ जाया करो। तो मैं हर साल यहाँ आता हूँ और ये सोचता हूँ कि पीर साहब ने बिशारत तो दी थी, ये मिलेगा कब? यानी वो अल्लाह वाले बनाना है जब, है ना, तो वो पीछे से इशारात भी मिल रहे होते हैं और उनके इम्तियाजात भी बताए जा रहे होते हैं। क्या बात कि इनकी इम्तियाजी शान इस तरह की होती है। तो बार बार आते इनके वो मुरीद मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि जिस साल हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत के सिलसिले में दाखिल हुए ना, फरमाया कि अब हमें वो बंदा मिल गया है, अल्लाह, इसके पीर साहब ने इशारा फरमाया था। अब खुद इनकी जिंदगी में भी देख लीजिए कि वही मामला है कि राह हक पर जब चलाने वाले हैं तो इनको कर्मा वाले पीर साहब यूं नहीं कहा जाता कि बड़े कर्मा वाले हैं। क्यों जी? क्योंकि हम जो करते हैं हमें करने देते हैं, थोड़ा सा टैक्स वसूल करते हैं जी, थोड़ा सा टैक्स वसूल करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चलो जी जो आपका दिल करे कर लो। नमाजें नहीं पढ़ने, अच्छा लाओ हमें दे दो कुछ, नमाजें आपके बदले की हम पढ़ लेंगे, हालांकि इनके बदले की भी शायद कोई पढ़े तो पढ़े जी, जो इनकी रह रही होती हैं। तो नेकियों से रोकना, बुराइयों की इजाजत देना, ये कभी भी सूफिया का मशरब नहीं रहा, सूफिया का तरीका नहीं रहा। इन्होंने हमेशा यही फरमाया है। और हुसूल इल्म दीन को जब इनकी तरफ देखते हैं, असल में सलमान भाई बात यह है कि इल्म दीन ही तो वो है जो अच्छाई को अच्छा होना बयान करता है और बुराई का बुरा होना बयान करता है। सुभान अल्लाह। जब इसी से बंदा महरूम है तो किसको वो अच्छा कहेगा, किसको बुरा कहेगा? ऐसी बात सही फरमा रहे हैं आप। और जो वाकई सूफिया हैं उनका तरीका तो यही है। आप देखें हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे अजीम बुजुर्ग हैं, लेकिन जहां हक और बातिल का मामला आया वहां पर आप खड़े हो गए और आपने बताया हक ये है और बातिल का फिर मुंह काला ही फरमाया है। बुजुर्ग जब आ जाते हैं तो फिर वो बता देते हैं कि हम हैं। तो ये तरीका कार बुजुर्गों का रहा है। तो ये भी आजकल एक बड़ी वबा जो है वो चल निकली है कि जो भी शरीयत मुताहरा की धज्जियां बिखेर रहा है,
ایون کہ کفریات تک لگا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ لپاٹ کے پتہ نہیں